عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد میں سے نقل فرمایا ہے۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ و اپنے دادا سے روایت نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کسی اور سے مشابہت اختیار کرے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کئی قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ مختصر سے چند باتیں عرض کروں گا، انشاءاللہ امید ہے ایمان افروز ہوں گی، ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی مخلوق پیدا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر مخلوق کو اس نے الگ شکل دی ہے، الگ وضاقت دی ہے۔ جانور ہیں، جانوروں میں بھی اس نے کئی اقسام پیدا کی اور ہر ایک کو الگ الگ شکل دی، وضاقت دی۔ آپ دیکھیں بھینس ہے، اس کا جسم کیسا ہے، شکل کیسی ہے۔ دوسری طرف آپ شیر کو دیکھیں، اس کا جسم کیسا ہے، شکل کیسی ہے۔ بھینس کو آپ دیکھیں چلتی کیسے ہے، شیر کو دیکھیں چلتا کیسے ہے۔ چیتا ہے، گیدڑ ہے، لومڑی، آپ دیکھیں ہر چیز کو اللہ نے الگ الگ شکل دی، الگ الگ وضاقت دی تاکہ ان کی پہچان ہو۔ کئی چیزیں آپ دنیا میں دیکھ لیں، جتنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی، اللہ کی اسی مخلوق میں سے ایک انسان بھی ہے۔ انسان کو اللہ نے سب سے الگ تھلگ شکل دی ہے، سب سے الگ تھلگ وضاقت دی ہے۔ اس کو عقل بھی سب سے الگ دی، بول چال کا طریقہ بھی سب سے الگ دیا، اسے اشرف المخلوقات بنا دیا۔ سبحان اللہ، ایسا ہے نا، ساری مخلوق میں سے افضل مخلوق جو اللہ نے بنائی وہ انسان تھا، انسان کو اشرف المخلوقات۔ پھر آپ انسانوں میں بھی دیکھیں خدا کی قدرت ہے، اس نے مختلف قومیں، مختلف قبیلے، مختلف مذاہب کے لوگ پیدا کر دیے۔ پھر اس کی قدرت دیکھیں، ہر مذہب والے کو ایک الگ رنگ دے دیا، ہر قوم والے کو ایک الگ رنگ دے دیا۔ دیکھ کر ہی آپ پہچان لیں گے اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے۔ علاقے میں جہاں جہاں لوگ رہتے ہیں اس علاقے کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، کہیں گے یہ فلاں علاقے کا رہنے والا ہے۔ سب کی وجہ قطعی الگ۔ یہی جو ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے انسان کی، یہی جو وضع قطع ہوتی ہے، اسی سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اسلام نے ہمیں جو پہچان دی ہے نا دینی لحاظ سے، وہ سب سے الگ تھلگ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ دینی معاملات میں، عملی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں ہمیں دوسری قوموں سے الگ ممتاز حیثیت عطا فرمائی، ہر لحاظ سے الگ کیا، تاکہ مسلمان کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے یہ اسلام کا غلام ہے، یہ اسلام کا بیٹا آ رہا ہے، یہ اسلام کی بیٹی آ رہی ہے، دیکھتے ہی پتہ چلے۔ عیسائی گلے میں صلیب لٹکایا ہوا، دیکھتے ہی کوئی دیکھے گا یار یہ تو عیسائی ہے، دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا۔ مسلمان ہے، اس کا ظاہری حلیہ وہ ہے جو اسلام نے اسے بتایا ہے، تو دیکھتے ہی پتہ چلے گا یہ اسلام کی بیٹی ہے، یہ اسلام کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھتے ہی۔ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں تشریف لا کر یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا عاشورہ کے دن، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، لیکن ساتھ ہی فرمایا اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد بھی رکھ لو تاکہ ان یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ سبحان اللہ، ان سے الگ حیثیت اختیار کرنی ہے۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم دو رکھیں گے۔ سبحان اللہ، ان سے مشابہت نہیں کرنی، روزہ رکھنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ رب نے احسان فرمایا تھا، اس نعمت کا شکر ہے، روزہ رکھیں گے، لیکن ایک نہیں رکھیں گے، یہ یہودی ایک رکھتے ہیں، ہم دو رکھیں گے، ایک دن پہلے یا بعد میں۔ سبحان اللہ، سورج طلوع ہو تو نماز پڑھنے سے منع فرما دیا ہے۔ جب سورج بالکل عین سر کے اوپر آئے، استواء شمس جسے کہتے ہیں، عرف عام میں زوال اسے کہتے ہیں، اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرما دیا۔ وجہ، وہ قوم جو سورج کی پوجا کرتی تھی، مشرک قوم،
وہ ان 3 اوقات میں سورج کو سجدے کرتی تھی. حبیب کائنات نے ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنے سے، سجدہ کرنے سے منع فرما دیا. ان سے مشابہت ہی نہیں اختیار کرنی. ہر لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ایک الگ تشخص دیا ہے، معاشرتی بھی، دینی بھی، سماجی بھی، ہر لحاظ سے ایک الگ تشخص دیا تاکہ مسلمان کی پہچان ہو، لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کو پہچانیں، اسلام قبول کریں. سبحان اللہ. لیکن اگر مسلمان ہی آگے سے ایسا نکلے کہ اس کو دیکھ کے اسلام سے ہی نفرت ہونے لگے تو کون اسلام قبول کرے گا؟ آج مجھے آپ یہ بتائیں، پوری دنیا میں جو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے نفرت کرتے ہیں یا مسلمان کی وجہ سے کرتے ہیں؟ مسلمان کی وجہ سے کرتے ہیں. اسلام کی وجہ سے اسلام سے کوئی نفرت نہیں کرتا. ان کو تو پتہ ہی نہیں اسلام دین کیا ہے. وہ تو ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام والے ہیں. اگر مسلمان اپنے طور طریقے کے پابند ہوتے، اپنے اصولوں کے پابند ہوتے، اعلی معاشرہ کو، دنیا والوں کو نظر آتا کہ مسلمان ایسے ہیں، عدل و انصاف کے پابند ہیں، اپنے دین کے پابند ہیں، وعدے کے پابند ہیں، دیانتدار ہیں، مخلص ہیں، ساری خوبیاں ان میں موجود ہیں، تو وہ کس کو پسند کرتے؟ وہ اسلام کو پسند کرتے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر قوم کے طور طریقے اپنانے سے ہمیں منع فرما دیا، بلکہ یہاں تک فرما دیا جو غیر قوموں سے مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، جائے وہ انہی کے ساتھ جائے. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانہ قریب کا ایک خوبصورت سا واقعہ ذکر فرمایا ہے. واقعہ وہ لمبا چوڑا ہے، دل چاہتا ہے کہ مسجد بھری ہوئی ہو تو سب کو سنایا جائے تاکہ فائدہ زیادہ ہونا، لیکن آج آپ حضرات بھی ذوق و شوق سے بیٹھے ہیں تو آپ کو بھی سناتا ہوں، خلاصہ عرض کرتا ہوں. علامہ ارشد قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سلطنت مغلیہ جب ختم ہو گئی تھی، ہندوستان پہ انگریز کا قبضہ ہو گیا، ہر طرف اس کی حکومت کا بول بالا تھا. لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر مقرر ہوا. لکھنؤ کی زبان چونکہ فارسی تھی تو اس نے فارسی زبان سیکھنے کے لیے کسی استاد کی تلاش کی. تو لکھنؤ میں اسے مولانا سراج الدین تھے، فارسی کے بڑے ماہر تھے، وہ استاد ملے. اس نے انہیں گھر میں ٹیوشن کے لیے مقرر کر لیا. وہ روزانہ عصر کے وقت اس کے گھر آتے، عصر کی نماز وہیں اس کے گھر میں پڑھتے، پھر عصر سے لے کر مغرب تک اسے فارسی پڑھاتے، مغرب کی نماز وہیں اس کے محل میں پڑھتے اور پھر اپنے گھر جاتے. کچھ عرصہ اس نے فارسی کی کتابیں پڑھی. اس کی ایک بیٹی تھی جو قریب جوان ہوئی تھی. باہر اسکول کالج میں جانے کے بجائے گھر میں ہی تعلیم کا بندوبست تھا. خواتین جو اساتذہ تھی، ٹیچرز تھی، وہ اسے گھر میں پڑھانے کے لیے آتی تھی، مختلف اسباق وغیرہ، تو وہ گھر میں ہی پڑھتی تھی. ایک دن اس نے جب مولانا سراج الدین کے کمرے کے پاس سے گزری، وہ ان کے سامنے نہیں آتی تھی، جب ان کے کمرے کے پاس سے گزری تو اسے قرآن کی آواز آئی. وہ اس وقت نماز مغرب پڑھ رہے تھے اور مغرب کی نماز میں بلند آواز سے قرات کر رہے تھے. اس نے قرآن سنا اور وہیں پردے کے پیچھے کھڑی ہو کے سننے لگی. جو ہی وہ قرآن سننے لگی تو قرآن کچھ اس کے دل میں اترتا گیا. اس نے چھپ کے دیکھا مولانا صاحب رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ بن کے بڑی عاجزی ان کے ساری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی اس کو بڑی بھلی لگی. وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی اور اس کا دل کچھ مچلنے لگا. اس نے کہا یا اللہ یہ کیا تماشا ہے، کیا چیز ہے یہ. اس کو نماز کی وہ حیت، وہ صورت، طور طریقہ بھی بہت اچھا لگا اور جو قرآن کی تلاوت اس نے سنی وہ بھی دل میں اتر گئی. اس رات پوری رات وہ بچی سو نہیں سکی، سوچتی رہی کہ یہ چیز کیا ہے. جس نے یہ قرآن ان لوگوں کو دیا ہے، جس ہستی نے یہ نماز کا طریقہ ان لوگوں کو سکھایا ہے، وہ ہستی خود کیسی ہوگی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنے لگی. چند ماہ گزر گئے، وہ اسی کشمکش میں. اچھا اب اس کا دل جو تھا وہ پڑھائی میں لگتا ہی نہیں تھا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے تھے. 2-3 مہینے گزرے تو اس نے والد صاحب سے صبح سویرے اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس نے کہا ابا جان ایک بات کو ہوں عرض کروں، مانو گے؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں بیٹی آپ بتائیں. اس نے کہا میں مولانا صاحب سے فارسی پڑھنی چاہتی ہوں. اس نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، اچھی بات ہے، تم پڑھنا چاہتی ہو تو پڑھو. اس نے مولانا سے فارسی پڑھنی شروع کر دی. اس کا مقصد اصل میں فارسی پڑھنا نہیں تھا،
اس کا مقصد اصل میں یہ دیکھنا تھا کہ یہ نماز کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے۔ اب مولانا سے ملنا تھا تو کیسے ملے؟ فارسی کے بہانے وہ آئی مولانا کے پاس، جب چند دن اس نے فارسی پڑھنی شروع کی، اللہ نے ذہنیت عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، روشن دماغ تھا، فوراً فارسی بھی سیکھنی شروع ہوگی، اور ساتھ ہی مولانا سے عرض کی حضرت کچھ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا تو کہنے لگی جو پیغمبر اسلام ہے نا، مسلمان علماء نے ان کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی ہیں مجھے وہ کتابیں لا کے دیں۔ مولانا نے وہ کتابیں بھی لا کے دے دی، اس نے مطالعہ کیا تو مولانا سے کہنے لگی آپ مجھے مسلمان کر دیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا دیکھ کے مولانا کے پیچھے آئی تھی؟ اس نے پہلے کیا دیکھا؟ نماز دیکھی تھی، قرآن سنا تھا۔ اگر مولانا ہوتے بے نمازی وہ آتی؟ تو آج جو مسلمان بے نمازی ہیں وہ کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو اسلام سے متنفر کر رہے ہیں نا۔ نمازی لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور بے نمازی اسلام سے متنفر کر رہے ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھانے کے لیے مولانا سے عرض کی تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ گرانا سارا عیسائی تھا، باپ اس کا کمشنر تھا۔ وہ پہلے تھوڑے سے ٹھٹکے کہ بیٹی میں تمہیں کلمہ پڑھا دوں تمہارے گھر والے قبول کریں گے؟ اس نے کہا آپ ان کی پرواہ نہیں کریں، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ چپ کے اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئی، اس کا نیا نام انہوں نے فاطمہ رکھا، گھر میں کسی کو خبر ہی نہیں، چھپ کے نماز سیکھی، نماز پڑھ رہی ہے، وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن مولانا سے کہنے لگی مولانا صاحب مجھے لگتا ہے آج میرا آخری دن ہے۔ اللہ اللہ، رب کے قریب جو ہوا، رب نے اس کو اتنا بلند مقام دیا کہ پتہ چل گیا کہ میں دنیا سے جانے والی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اس نے کہا مولانا صاحب مجھے لگتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے۔ اس نے کہا بیٹی یہ کیا بات کر رہی ہو تم، آخری دن؟ ابھی تو تمہاری جوانی شروع ہوئی ہے، ابھی تو تمہاری عمر ہے، پتہ نہیں اللہ جانے کب۔ اس نے کہا نہیں، اللہ جانے پتہ نہیں اس نے کیا کچھ دیکھ لیا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میرا وقت آخری ہے، میں آپ کو ایک وصیت کرتی ہوں، مہربانی کر کے وہ قبول کر لیجیے گا۔ آج تک گھر والوں کو پتہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، آپ نے بھی نہیں بتانا۔ یہ مجھے عیسائی طور طریقے کے مطابق دفن کریں گے تو آپ سے میری درخواست، آپ مہربانی کر کے رات کو میری لاش قبر سے نکال کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ سبحان اللہ، وہاں سے نکالنا، اسلامی طریقے کے مطابق میرا جنازہ پڑھا کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ مولانا نے حامی بھر لی، اسی رات اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیں جی، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ راز آشکار کرے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ مولا یہ کائنات کیا ہے۔ ہم اللہ کے رازداں بنتے ہی نہیں ہیں، بننا ہی نہیں چاہتے، تو وہ راز ہمیں کیسے ملیں؟ اگلے دن اس کی عیسائی طور طریقے کے مطابق تدفین ہوئی۔ مولانا سراج الدین کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، چونکہ اس کے بھی استاد تھے، اس کے باپ کے بھی استاد تھے، اس کی قبر پہ بھی گئے، نشانی وغیرہ دن میں دیکھ لی سب کچھ۔ رات میں جا کے آپ نے 4 دوست تیار کیے، 4 مولانا مزید تیار کیے، ان کو راضی کیا کہ جا کے قبر کھودنی ہے۔ ہمت تو نہیں ہو رہی تھی، کمشنر کی بیٹی کی قبر ہے کیسے کھودیں، لیکن چونکہ اس نے وصیت کی تھی اور تھی بھی وہ مسلمان، تو عیسائی قبرستان میں کیسے چھوڑیں، وہ مجبوراً ان کو جانا پڑا۔ وہ گئے، قبر کی جو نشانی رکھی ہوئی تھی وہاں جا کر پہنچے، قبر سے اوپر سے مٹی ہٹائی، سل وغیرہ ہٹائی، اندر سے باکس نکالا، باکس جب کھولا تو دیکھا وہاں اس لڑکی کی لاش نہیں ہے، وہاں تو ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، وہاں تو ایک بندہ ہے۔ وہ جو دیگر 4 اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ان 4 کو بھی دکھایا کہ یہاں لڑکی نہیں ہے، یہاں تو کوئی اور شخص پڑا ہوا ہے، کہ ہم سے غلطی ہوئی، قبر ہم نے غلط کھود دی ہے۔ تو ان 4 نے بھی دیکھا تو ایک جو تھے وہ بولے خدا کے بندو یہ تو فلاں مرزا صاحب کی لاش ہے جو 12 بنکی میں رہتے ہیں، میری ان سے اچھی خاصی سلام دعا ہے، یہ تو ان کی لاش ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا تماشا ہے، اس کی لاش یہاں کیسے آ گئی؟ واپس چلے گئے، رات گزاری، صبح یہ 4-5 افراد جو ہے 12 بنکی چلے گئے، مرزا صاحب کے بنگلے پہ پہنچے تو وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا پرسوں مرزا صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، آج ان کا تیجا ہے، آج ان کا تیجا ہے۔ مولانا سراج الدین اپنے 4 دوستوں کے ساتھ اندر گئے، تعزیت وغیرہ کی، اور وہ جو جان پہچان والے تھے انہوں نے کہا وہ میرے دوست تھے، ہمیں ان کی قبر پہ لے کے جاؤ، فاتحہ پڑھنی ہے۔
ان کی قبر پہ لے کے گئے تو انہوں نے اس کا نشان دیکھ لیا، پروگرام بنایا کہ رات کو اس قبر کو کھود کے دیکھنا ہے کہ یہاں کون ہے۔ آدھی رات کے بعد یہ پانچوں اٹھے، اس قبر پہ پہنچے، قبر کو کھودا، اندر سے جب کفن ہٹانے کی کوشش کی، چہرے سے جب کفن ہٹایا تو دیکھا وہاں نہ مرزا صاحب ہے نہ لڑکی ہے، وہاں ایک عربی ہے، وہاں ایک عربی شخص کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ یہ ہکا بکا پریشان کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ چاروں سہمے ہوئے پانچوں واپس آئے، اب لیٹے ہیں تو نیند تو آ نہیں رہی کہ وہاں لاش کسی اور کی، وہ لڑکی کی قبر میں لاش کسی اور کی، یہاں مرزا کی قبر میں لاش کسی عربی کی، یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ گھر واپس آئے، مولانا سراج الدین لیٹے، اچانک ان کی آنکھ لگ گئی۔ خدا کی قدرت ہے نا، رب جب دکھانا چاہتا ہے تو سب کچھ دکھاتا ہے۔ مولانا سراج الدین کی آنکھ لگی تو ایک دم انہوں نے خواب میں دیکھا وہی کمشنر کی بیٹی جو ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئی تھی، فاطمہ، حوران بہشت کی جھرمٹ میں ان کے سامنے کھڑی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، جنت کی حوروں کے ساتھ ان کے سامنے کھڑی ہے۔ مولانا سے سلام کیا اور مولانا سے کہنے لگی پریشانی کی بات نہیں ہے، عالم برزخ کے معاملات ہی کچھ جدا ہیں۔ آپ نے میری قبر میں جس مرزا کو دیکھا، اس کی ساری زندگی عیسائیوں کی محبت میں گزری ہے، اس کا سارا گھرانہ ہی عیسائیوں کی وضاقتہ والا تھا، اس کا تہذیب و تمدن ہی سارا عیسائیوں کا تھا۔ ایک عرصے سے اس کی خواہش تھی کہ یہ جا کے انگلستان میں عیسائیوں میں زندگی بسر کرے، اس کی اس محبت کی وجہ سے اس کی لاش کو عیسائیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا گیا۔ اور وہ جو تم نے اس کی قبر میں ایک عربی کو دیکھا تو اس کی ایک عرصے سے خواہش تھی کہ وہ ہندوستان میں آ کے رہائش اختیار کرے، جب وہ مر گیا تو اس کی لاش کو اس کی قبر میں پہنچا دیا گیا۔ اور جب میں مری تھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مدینہ طیبہ میں پہنچا دو۔ سبحان اللہ، سبحان، میری لاش مدینہ میں پہنچا دی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان گرامی یہ، جو جس سے مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور دوسرا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ دنیا داروں کی، کافروں کی تہذیب و تمدن معاشرت اپنانے کے بجائے اسلامی معاشرت، اسلامی وضاقت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔